إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ قرآن پاک کی تعلیم کا یہ سلسلہ جو ہفتوں سے سورہ بقرہ کے سمجھنے کے تعلق سے چل رہا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم 25ویں آیت تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ 25ویں آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جب جب انہیں اس میں پھلوں کا رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور انہیں اسی سے ملتا جلتا رزق دیا جائے گا، اور ان کے لیے ان جنتوں میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس آیت میں اہل ایمان کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں آپ چلتے ہیں وہاں سے جہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم سب اپنے رب کی عبادت کرو۔ کس کا حکم دیا؟ توحید کو اپنانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کو اپنانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ آیت آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی سچائی کو ظاہر کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی نہیں ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں تو اس جیسی کتاب لا کے بتاؤ، یعنی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہ توحید متابعت اس کو کہتے ہیں۔ ایک ہے توحید عبادت اور ایک ہے توحید متابعت۔ توحید عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، لا الہ الا اللہ، اور توحید متابعت یا توحید اتباع محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی ہوگی اللہ کی اطاعت عبادت کے معاملے میں۔ اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے؟ ویسے ہی کرنا ہوگا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جیسے آپ کی شریعت ہے، جیسے آپ نے بتایا ہے۔ اس معاملے میں بھی دو نہیں ہے، ایک ہے۔ اتباع کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اسے بھی اہل علم نے توحید قرار دیا ہے۔ تو دونوں کلمہ کے دونوں حصے توحید پر مشتمل ہیں، ایک توحید عبادت ہے اور ایک توحید اتباع ہے۔ توحید عبادت میں جو غلطی کر جائے وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ شرک میں چلا جاتا ہے، کہ ایک اللہ کی عبادت کے بجائے دوسروں کی عبادت میں لگ جاتا ہے، شرک اور کفر میں چلا جاتا ہے۔ اور جو توحید اتباع کو چھوڑ دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کو چھوڑ دے، وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ بدعات میں چلا جاتا ہے، کبھی تقلید میں چلا جاتا ہے اور کبھی دوسری بدعات میں چلا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چاہے قرآن پاک کی شکل میں ہو، چاہے آپ کی احادیث اور سنت کی شکل میں ہو، وہ جب آ جاتی ہیں تو ہمارا سر جھک جانا چاہیے کہ اللہ رسول کی بات ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اور اس کے باوجود کوئی کہے کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے تو قابل قبول ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام یہ اولو العزم رسول ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا پڑتا، آپ کی پیروی کیے بغیر موسیٰ علیہ السلام کو بھی نجات نہیں تھی۔ تو جب ایک اولو العزم پیغمبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد
آپ کی اتباع اور پیروی کریں تو دوسروں کو اس سے نجات کیسے مل سکتی ہے، دوسرے کیسے بچ سکتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ارے فلاں تو بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے، اب اسے صلاح پڑھنے کی ضرورت نہیں، اسے صوم رکھنے کی ضرورت نہیں، اس کے سارے عبادات معاف ہے۔ تو یہ شخص توحید اتباع اس کا صحیح ہے؟ غلط ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر یہ نہیں ہے۔ یا کسی کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث پیش کی جاتی ہے جس کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے، کہتا ہے ہاں مجھے معلوم ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن میرے تو چودھری نے یہ کہا ہے، میرے امام نے یہ کہا ہے، میرے بزرگ نے یہ کہا ہے، میرے پیر نے یہ کہا ہے، تو ایسا شخص توحید اتباع پر ہے کہ نہیں ہے؟ توحید اتباع پر نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بھی توحید کی ضرورت ہے کہ آپ مطاع ہیں، اللہ معبود برحق ہیں اور آپ مطاع برحق ہیں۔ تو ایک توحید اتباع بھی ضروری اور توحید عبادت بھی ضروری۔ اللہ کی عبادت کو ہم اپنے منمانی طور پہ نہیں کر سکتے، کسی اور کے بتائے ہوئے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ضروری ہے۔ جب توحید کسی کے پاس آ جائے تو پھر اس کا انعام کیا ہے اللہ نے اس آیت میں بتایا ہے، اور اگر توحید کوئی چھوڑ دے تو اس کی سزا کیا ہے اس سے پچھلی آیت میں اللہ نے بتا دیا تھا۔ اللہ نے جب ان لوگوں کا ذکر کیا، اللہ نے فرمایا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، وہ اس توحید کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بدبختوں کا ذکر کیا، کافروں کا ذکر کیا، ان کے انجام کا ذکر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نیک بختوں کا ذکر کیا، اہل ایمان کا ذکر کیا، ان کی جزا کا ذکر کیا۔ اسی لیے قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے مثانی، قرآن پاک کے ناموں میں سے ہے متشابہ، قرآن پاک کے ناموں میں سے ہے مثانی۔ یہ سب لقب ہے۔ لقب کسی کو کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کی کوئی صفت یا خوبی کی بنا پر، خوبی کے بنا پر اسے لقب دیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے یہ آدمی سچا ہے، تو سچا ہونا اس کا ایک لقب ہے۔ یہ امانت دار ہے، اس کا ایک لقب ہے، کیونکہ اس کے اندر سچائی اور امانت داری پائی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو متشابہ اور مثانی کہا جاتا ہے۔ متشابہ کا مطلب کہ جب قرآن پاک میں ایک چیز ذکر کی جاتی ہے تو اس جیسے دوسری چیز بھی ذکر کر دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں متشابہ۔ اور مثانی کہتے ہیں ایک چیز ذکر کر دی جائے اور اس کے اپوزٹ جو ہے، جو اس کے مد مقابل ہے، جو اس کے برعکس ہے، اسے بھی ذکر کر دیا جائے۔ فرق نہیں سمجھ میں آیا؟ شاید فرق سمجھ میں آئے گا ایک مثال سے۔ مثال دیتے ہیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی الاحیاء ولا الاموات، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی الاعمی والبصیر ولا الظل ولا الحرور، کہ برابر نہیں ہیں اندھا اور بینا۔ آنکھوں سے، جس کی آنکھوں میں بینائی ہے جو دیکھ سکتا ہے وہ، اور جس کی آنکھوں سے بینائی چھن چکی ہے دیکھ نہیں سکتا وہ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، اعمیٰ اور بصیر، اندھا اور بینا اپوزٹ ہے۔ اللہ نے اپوزٹ کا ذکر کیا، اور پھر اللہ نے اس کے جیسی مثال ذکر کیا، کہا کہ زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہے۔ جو آنکھ دیکھ سکتی ہے اس آنکھ کے اندر زندگی ہے، جو آنکھ نہیں دیکھ سکتی وہ مردہ ہو چکی ہے۔ تو اللہ نے اس کی جیسی چیز پیش کر دیا کہ زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہے، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں کو پیش کرتا ہے، اس لیے قرآن پاک کو کہا جاتا ہے متشابہ اور قرآن پاک کو کہا جاتا ہے مثانی، کہ ایک جیسی چیزوں کو بھی قرآن پاک بار بار پیش کرتا ہے اور ایک چیز اور اس کے مد مقابل اور اس کے برعکس کو بھی پیش کرتا ہے۔ ان آیات میں کس کو پیش کیا گیا ہے؟ مد مقابل کو، کفار اور ان کے انجام کو پیش کر دیا گیا، اس کے بعد میں اہل ایمان اور ان کے بہترین انجام کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ نے اس آیت کو شروع کیا، فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایسے اعمال کیے جو کہ درستی والے ہیں، جو ٹھیک ٹھاک ہیں، جو صالح ہیں، جو نیک ہیں، ایسے اعمال کیے۔ یہاں خوشخبری سنانے سے بات کو شروع کیا گیا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں اس کو بشارت، اردو میں بشارت بولتے ہیں،
اور بشر اسی سے ہے۔ عربی میں بشرہ کہتے ہیں چمڑے کو، تو چونکہ جب کسی کو خوشخبری سنائی جائے تو اس کا اثر اس کے چمڑے پر، اس کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے۔ کوئی خوشی کی چیز سنتے ہیں تو چہرہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے نا، چہرہ کھل اٹھتا ہے، تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں بشر، خوشخبری دیا جس کو خوش ہو کر کے چہرے پہ اس کے اثرات ظاہر ہو گئے۔ بہرحال ایک لغوی چیز تھی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں۔ خوشخبری سنا دیجئے کس کو؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد قیامت تک آپ کے نائبین کو۔ نائب رسول کون ہوتے ہیں؟ جو آپ کا علم سیکھتے ہیں۔ آپ نے علم قرآن دیا ہے، جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں، تو ان لوگوں کو گویا کہا گیا، اللہ کے نبی کو کہا گیا، اور اس کے بعد جو آپ کی نیابت کرے، یا ہر اس شخص کو کہا گیا جو اس کا مخاطب ہے۔ جو شخص بھی قرآن پاک کو پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب خوشخبری سناؤ۔ یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اس میں خوشخبری بھی بتائی، خوشخبری کون دے یہ بھی بتایا، خوشخبری کس کو دیا جائے یہ بھی بتایا، خوشخبری کس بات پر دیا جائے اس کو بھی بتایا، کس چیز کی خوشخبری دیا جائے وہ بھی بتایا، اور یہ خوشخبری حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے وہ بھی بتایا۔ یہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر ہیں۔ تو خوشخبری دینے والا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر ان کے نائبین۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری، یہ واسطہ ہیں بیچ میں خوشخبری کو پہنچانے کا۔ تو خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ جو ایمان لائے، ایمان کیا ہے؟ جسے قبول کرنا ہے۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: دل سے کسی بات پر پختہ یقین کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا۔ یہ 3 چیزوں سے مل کر بڑھتا ہے، اور یہ گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ نیک اعمال کی وجہ سے بڑھتا ہے، اور برے اعمال اور برے کردار کی وجہ سے گھٹتا ہے۔ تو ایمان گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے یہ۔ تو جو بھی ایمان والا ہے، چاہے کم ایمان والا ہو چاہے زیادہ ایمان والا ہو، جو بھی نیک عمل والا ہے، چاہے کم اعمال ہوں اس کے پاس یا زیادہ اعمال ہوں، خوشخبری سب کے لیے ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ظاہر بات ہے کہ جس کے ایمان اور عمل زیادہ ہوگا اس کی خوشخبری بڑی ہوگی، اور جس کا ایمان و عمل کم ہوگا اس کی خوشخبری اسی کے مطابق چھوٹی ہوگی۔ جو ایمان لائے، کن باتوں پر ایمان لائے اس کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا، مختصر ہے۔ جن باتوں پر ایمان لائے، آپ جانتے ہیں کہ ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ہے: اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اور اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر۔ ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے ان کو خوشخبری سنا دیجئے، اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، گویا خوشخبری میں دونوں چیزیں جمع ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف ایمان ہو اور اس کا عمل میں اثر کوئی ظاہر نہ ہو، بلکہ اعمال بھی ہونا چاہیے جو صالح اعمال ہو۔ کوئی عمل صالح کب بنتا ہے، کوئی عمل درست اور ٹھیک اور نیک کب بنتا ہے؟ جب اس کے اندر 2 چیزیں ہوں۔ 2 چیزیں ہوں تو عمل صالح ہے، واللہ کے ہاں قبول ہے، نہیں تو قابل قبول نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور دوسرے یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیا جائے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو عمل قابل قبول ہوگا، جیسا کہ سورہ کہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سلف کہا کرتے تھے خالصاً موافقاً یا اخلصہ واصوبہ، خالصاً للہ موافقاً لسنت رسول اللہ، اللہ کے لیے خالص ہو عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز کم ہو جائے تو عمل صحیح نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے جیسے آپ نے بتایا، لیکن خالص نہیں اللہ کے لیے تو قبول ہے؟ نہیں قبول ہے۔ خالص ہے اللہ کے لیے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو بھی قبول نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ میں ہونا چاہیے تبھی عمل قابل قبول ہوگا۔ تو یہ لوگ ہیں جن کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے
جو ایمان لائیں اور جو نیک اعمال کریں۔ کس بات کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے؟ ان لہم جنات، کہ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ جنات یہ جنت کی جمع ہے۔ جنت کے معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ باغ، اور جنات یعنی باغات، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا نام رکھ دیا جنت، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں، اس گھر کا نام جنت۔ اور اس گھر کا نام جس میں کفار کے لیے سزائیں رکھی گئی ہیں، اس کا نام جہنم۔ اس میں جو بہت بڑی نعمت اللہ کی ہے باغات کی نعمت، تو ان نعمت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا جنات، ان کے لیے بہت سارے باغات ہیں۔ اصل میں عربی میں جیم نون نون یہ جہاں پر آ جائے تو اس میں چھپنے کا معنی ہوتا ہے، چھپنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ جنت باغ کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ باغ میں جو درخت ہوتے ہیں، جب ایسا باغ ہو کہ جس کے درختوں کی وجہ سے یا درختوں کے گھنے ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اس کے جو ہے شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور پتے پھیلے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے زمین نظر نہیں آتا، اوپر سے دیکھا جائے تو زمین چھپ جائے، کوئی آدمی باغ میں گھسا تو چھپ جائے، تو چھپ جائے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے جنت، کہ یہ ڈھانپ لیتی ہے چیزوں کو، چھپا لیتی ہے۔ اسی لیے جنات کو جنات کہتے ہیں کیونکہ وہ آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ اسی لیے پاگل کو مجنون کہتے ہیں، جنون، کیونکہ ان کے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے پیٹ کے بچے کو جنین کہتے ہیں، کیونکہ وہ پیٹ میں رہتا ہے، نظر نہیں آتا، نگاہوں میں نہیں آتا۔ تو اسی لیے جنت بھی ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے، اور جنت اس لیے کہ دنیا میں باغ کو جب جنت کہا جائے گا تو وہ اتنا گھنا ہے اور اتنا پتے دار ہے اور اس قدر سایہ دار ہے کہ اس کے نیچے جو چیز جائے وہ چھپ جائے یا زمین چھپ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، اور جنت کے باغات ایسے باغات جس میں ہر طرح کے قسم قسم کے خوشنما، خوش منظر، بہترین، ہر طرح کا اعلیٰ صفت رکھنے والے درخت جس کو کہ پسند کیا جاتا ہے سب موجود ہوں گے، ہر طرح کے باغات موجود ہوں گے۔ جس ان باغات میں طرح طرح کے پھل اور طرح طرح کے پھول اور شاخوں کا جو منظر ہے وہ الگ، اس پر آدمی غور کرے تو یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ کیسے کیسے درخت پائے جاتے ہیں، دنیا کے درختوں کی مثال لیتے جائیں آپ، کوئی درخت کیسے چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی گھنا ہوتا ہے، کوئی لمبا ہوتا ہے، کسی کے پتے کسی طرح، کسی کے پتے کسی طرح۔ تو اللہ نے جنت میں ہر طرح کے قسم قسم کے خوش منظر، جس کو دیکھ کے بہت سارے درخت دیکھتے ہی انسان کیسے خوش ہو جاتا ہے، بلکہ ان جگہوں پہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں جہاں درخت ہوتے ہیں، جہاں ہریالی ہوتی ہے، جہاں سبزہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اس جنت کے اندر ہوگی، اہل ایمان کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے۔ وہ جنت باغ ہوگا، باغوں میں پھول اور پھل ہوں گے۔ یہ جنت کہنے کے اندر ساری باتیں آ گئی ہیں، کیونکہ یہ آیت مختصر ہے، مختصر آیت میں اللہ نے بہت ساری باتیں ذکر کر دی ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ تو جنت کا جب باغ کا تصور کریں تو باغ کے ساتھ میں جو حسن، جو جمال، جو ہریالی، جو سبزہ، جو پھول، جو پھل، جو لذت، جو باغوں کے اندر آدمی کھیلتے ہیں، چھپتے ہیں، دوڑتے ہیں، جو ہے شاخوں پہ چلتے ہیں، مزے لیتے ہیں، جھولتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، سب ہے اس میں جنت میں۔ یہ اللہ کی جنت ہے، ان لہم جنات، اللہ نے اہل ایمان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہیں گی۔ نہر دریا کو کہتے ہیں، دریا، نہریں بہیں گی۔ نہریں بہتی ہیں، نہروں کے اندر پانی بہتا ہے، نہروں کے اندر پانی بہتا ہے، نہریں خود نہیں بہتی۔ سڑک چلتی ہے یا سڑک پہ انسان چلتے ہیں؟ انسان چلتے ہیں، لیکن کہتے ہیں سڑک کہاں جائے گی، کہیں سڑک دمام جائے گی، سڑک نہیں جاتی، انسان اس پر چل کے دمام جاتے ہیں۔ یہ زبان و بیان کا ایک طریقہ ہے جس کو اہل بلاغت استعمال کرتے ہیں، جو کام جہاں ہو رہا ہے اس جگہ کا نام لے لیتے ہیں۔ پانی نہر میں بہہ رہی ہے اس لیے کہہ رہے ہیں نہر بہہ رہی ہے، حالانکہ پانی بہہ رہا ہے۔ سڑک پہ انسان چلتے ہیں، چل کے پہنچ جاتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے سڑک چلتی ہے، حالانکہ سڑک نہیں چلتی ہے۔ تو یہ زبان کا ایک اسلوب ہے، یہ ایک طرز بیان ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں یہ غلط ہو گیا تو یہ غلط نہیں ہوا، یہ بیان کا انداز ہے، یہ ہر زبان میں موجود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ جب باغ میں نیچے نہریں ہوں، وہ منظر یاد کیجیے، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جہاں منظر کشی کی ہے کہ کیسے
جو ہے دریا ہے اور دریا کے کنارے درخت لگے ہوئے ہیں اور کیسے درخت بار بار جھکتے ہیں اور پانی میں جو ہے اس کا عکس نظر آتا ہے، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو درخت جیسے اس میں جا کر کے، اور کیسے پانی سے اور پتوں سے مل کے جو ٹھنڈی ہوا جو نسیم صبح چلتی ہے، کیا لطف ہے اس میں، جہاں پانی بھی ہو اور سبزہ بھی ہو۔ اس کو اللہ نے کہا کہ وہاں صرف سبزہ نہیں ہوگا بلکہ وہاں پانی کے نہریں ہوں گی، اور نہریں ایسی نہیں جو کہ پانی رکا ہوا ہو، ایک پانی ہوتا ہے ٹھہرا ہوا اور ایک پانی بہتا ہوا۔ جب پانی بہتا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے، وہ کبھی گندا نہیں ہوتا بلکہ ایک کے بعد ایک بہتر سے بہتر آتا جاتا ہے۔ تو یہ جو نہریں جنت میں ہوں گی یہ رکی ہوئی نہیں ہوں گی، یہ جاری ہوں گی، بہتی رہیں گی، بدلتی رہیں گی۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے بہیں گی۔ اس کا دو معنی اہل علم نے نکالا ہے۔ نیچے سے نکلنے کا ایک معنی تو یہ لیا ہے کہ ابھی جو دریا جاری ہوتا ہے تو کسی پہاڑ سے نکلتا ہے، ہم کو پتہ نہیں کہاں سے نکلا ہے، وہاں سے نکل کے بہتے بہتے آتا ہے، پتہ نہیں کب وہاں پہاڑ پہ جہاں سے برف پگھل رہی ہے اور اس کے بعد پانی بن رہا ہے، برف ختم ہو جائے اور دریا کا بہنا بند ہو جائے، دریا خشک ہو جائے، پتہ نہیں ہے مصدر کہاں ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس ہی اس کا چشمہ ہو اور وہیں سے پانی ابل رہا ہو اور آپ جانتے ہوں کہ یہاں سے یہ پانی نکلتا ہے، یہاں سے بنتا ہے، تو دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً فرق ہے۔ تو ان کے نیچے ہی وہ نہریں بہتی ہوں گی جس کا مصدر اور منبع اور سرچشمہ وہ جانتے ہوں گے کہ یہاں سے یہ نہر جاری ہے، تو نہر بہتی ہوگی۔ جنت میں کتنی نہریں ہیں اور باغات کا تذکرہ تو میں نے مختصر کر دیا کہ بہت سارے باغات ہوں گے، اور قرآن پاک میں مختلف باغات کا اور مختلف جنتوں کا ذکر ہے۔ ان آیات کو ظاہر بات ہے آپ دیکھیں تو ساری چیزوں کا تصور آئے گا۔ نہروں کا مختصر بیان قرآن پاک میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جس جنت کا اہل ایمان سے وعدہ کیا گیا ہے اس میں کیسی کیسی نہریں ہوں گی، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ 4 طرح کی نہروں کا اللہ نے ایک جگہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس میں ایسے پانی کی نہر ہوگی جو پانی کبھی خراب نہیں ہوتا، کبھی بدبودار نہیں ہوتا، اور ایسے ہی اس میں ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی۔ دنیا میں دودھ کی نہریں پائی جاتی ہیں؟ نہیں پائی جاتی۔ اصل میں جنت وہ ہے کہ جنت اللہ نے ایسے تیار کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ نے اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، لیکن جب کسی کو کوئی چیز بتانا ہو تو اس کو ہم اس کے سامنے موجود چیزوں کے مطابق ہی بتا سکتے ہیں نا۔ اگر ایسی چیز بتائیں جس کو وہ جانتا ہی نہیں تو کیسے سمجھے گا؟ تو اس جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، اور سننا دیکھنا تو جانے دیجئے کسی کی دل میں کھٹکا تک نہیں۔ اللہ ایسی نعمتیں دینے والا ہے، تو وہ نعمتیں بتائے اللہ تعالیٰ تو کیسے سمجھیں گے؟ اللہ کے بندے سمجھیں گے وہی جو ہمارے پاس ہے۔ آپ جا کے جب ہندوستان جاتے ہیں، یہاں سے سفر کر کے آپ پہنچے اپنے ملک میں، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، جس ملک کے رہنے والے ہیں، آپ یہاں سے وہاں جائیں اور اس کے بعد آپ کہیں سعودیہ میں نے یہ دیکھا، اس کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو آپ اس کی مثال بتائیں گے نا، جیسے فلاں چیز ہے، یا تو نقشہ بنا کے بتائیں گے۔ تو وہ جو چیز دیکھے ہوئے ہے، جو چیز سمجھے ہوئے ہے، اس کی سمجھ کے مطابق اسے بتانا رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں جو چیزیں بتائی ہیں وہ ہماری اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق بتائی ہیں، ورنہ دنیا اور جنت میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کا باغ اور جنت کا باغ بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا کی نہر اور جنت کے نہروں میں بہت بڑا فرق ہوگا، دنیا کے میوے اور جنت کے میووں میں بہت بڑا فرق ہوگا، دنیا کی لذت اور جنت کی لذت میں بہت بڑا فرق ہوگا، جس کو جو ہے ہماری ابھی سمجھ میں شاید نہ آئے پوری طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہیں گی، اور اس میں پانی کی نہر، اس کے بعد دودھ کی نہر۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا دودھ جس کا کبھی مزہ بدلنے والا نہیں ہے، اور شراب کی نہر، ایسا شراب جس میں پینے والوں کے لیے لذت، اور خالص اور صاف ستھرے شہد کی نہر،
اور یہ وہ نہریں ہوں گی جس میں انسان بھی جس سے فائدہ اٹھائے گا اور جس سے ان درختوں کی سینچائی بھی ہوگی۔ درخت کی سینچائی دودھ سے ہو، جس درخت کی سینچائی شہد سے ہو، جس درخت کی سینچائی شراب سے ہو اور بہترین پانی سے ہو، ظاہر بات ہے اس کے پھولوں پر، اس کے پتوں پر، اس کی شاخوں پر، اس کے پھلوں پر اس کا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا۔ نہروں میں سے ایک نہر جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اس نہر کا نام جانتے ہیں؟ نہر کوثر۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اس کوثر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کوثر کے دونوں جانب جو کنارے ہوں گے وہ کنارے جوفدار موتیوں کے خیمے سے بنے ہوں گے۔ ایک ہوتی ہے موتی اور ایک ہوتی جوفدار موتی، جو اندر خالی ہو اوپر سے پیک ہو، وہ اس کے اندر اور ہی حسن ہوتا ہے۔ تو جوفدار موتیوں کے کنارے خیمے لگے ہوں گے، اور وہ اس کی جو مٹی ہوگی وہ مٹی مشک کی مٹی ہوگی، اور جو کنارے گھاس اگے ہوں گے جنت میں وہ گھاس زعفران، دنیا میں جو اس کی مثال دی جا سکتی ہے وہ زعفران کی مثال دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے وہاں جو کنکریاں اور چھریاں پڑی ہوں گی، جیسے کہ ریت دریا کے کنارے جو ہے ریت اور ذرات اور کنکریاں اور جو ہے کنکر پتھر پڑے رہتے ہیں، وہاں وہ سب موتیاں، مونگے، یاقوت اور اس طرح کے جو قیمتی زمرد، جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں دنیا میں، اس کی مثال دے کے سمجھائی گئی کہ اس طرح کی چیزیں وہاں ہوں گی۔ تو یہ سب اللہ نے فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اہل ایمان کے لیے ایسی جنتیں ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، قسم قسم کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، جب انہیں جنت میں کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو کہیں گے یہ وہی ہے، یہ وہی تو ہے جسے تھوڑی دیر پہلے دیا گیا تھا۔ اس میں کیا مزہ ہے؟ ایک شخص کے پاس آپ ایک کھانا لے کر کے آئیں، دسترخوان اٹھا لے جائیں، پھر لے کے آئیں، ارے اب وہی تو ہے، ارے کھا کے تو دیکھو، چکھ کے تو دیکھو، وہی سمجھ میں آ رہا ہے، کھائے تو ارے پوری طرح سے فرق ہے، دیکھنے میں تو وہی لگ رہا ہے لیکن کھانے میں کچھ اور ہے، کوئی اور لذت، کچھ اور مزہ۔ تو ظاہر بات ہے ایک حیرانگی کا سبب ہوگا جس میں ایک نئی حرکت، جس کی وجہ سے نئی حرکت اور نیا نشاط پیدا ہوگا ان کے اندر۔ تو بار بار فرشتے ایک کے بعد، دنیا میں ہم جب کھاتے ہیں تب کب؟ جب بھوک لگتی ہے، پیتے ہیں کب؟ جب پیاس لگتی ہے۔ جنت میں بھوک پیاس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، بلا بھوک کے کھائیں گے، بلا پیاس کے، ہر دم کھانے اور پینے کی لذت جب چاہے بندہ، اور جو ہے فرشتے جو تقسیم کرتے رہیں گے بار بار، ایک پھل کے بعد دوسرا پھل اور تیسرا پھل اور چوتھا پھل، اس طرح سے قسم قسم کے فروٹ آتے جائیں گے، اور پھر جو ہے نوجوان بچے جن کو غلمان کہا جاتا ہے، بچے خوبصورت حسین بچے، وہ اپنے ہاتھوں میں پھل لے کے آئیں گے، پیش کریں گے کہ یہ کھائیں یہ کھائیں، ارے کہیں گے ارے بھی وہی تو جو پہلے کھایا تھا، ارے کھا کے تو دیکھیں، کھائیں گے تو پتہ چلے گا جو پہلے کھایا تھا اور وہ کھایا تھا فرق ہی نہیں کر ملے گا کہ کون زیادہ مزیدار ہے۔ وہ اتو بھی متشابہا، اور ملا جلا دیا جائے گا، ملتا جلتا، دیکھنے میں تو ایک جیسا لگے گا لیکن مزہ فرق نہیں کر پائیں گے، مزہ بھی ملتا جلتا ہوگا، یعنی اتنا حسن کو پہنچا ہوا، لذت کو پہنچا ہوا، لذت اعلیٰ قسم کی لذت کو پہنچا ہوا کہ کبھی کہتا نہیں یہ زیادہ اچھا ہے یہ کم اچھا ہے، ایسا کہہ لیتے ہیں، فرق کر لیتے ہیں نا، وہاں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آج ہماری لذتوں میں کیا ہے؟ ابھی لا رہے ہیں یہ میٹھا ہے، ابھی لا رہے ہیں یہ کھٹا ہے، ابھی لا رہے ہیں یہ نمکین ہے، ابھی لا رہے ہیں یہ کھٹ میٹھا ہے، دو کو ملا دیا، پھر یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے ہاف 50-50، آدھا نمکین ہے آدھا میٹھا ہے۔ آپ اس طرح کئی چیزیں مکس کر کے مزے بناتے ہیں دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان سارے لطف و لذت کو دنیا میں پیدا کرنے والا ہے، کیا کیا لذت اس نے رکھی ہے جنت میں، ابھی میرے بھائیوں پوری لذت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ یہ خوشخبری اگر چاہیے، اس چیز کی خوشخبری دی، یہ خوشخبری چاہیے تو یہ خوشخبری کن کو ملے گی؟ جو ایمان والے ہوں گے، جو نیک اعمال ہوں گے۔ اللہ کی جنت قیمتی ہے، اللہ کی جنت یوں ہی آسانی سے بعض لوگ بیٹھے بیٹھے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی جنت کے لیے ایمان اور عمل صالح، اور یہ آسان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا،
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، اس کا ایک معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب جب انہیں کوئی رزق لایا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں ملا تھا، دنیا میں ملا تھا۔ کیوں ایسا کیا جائے گا؟ دنیا میں انار کھایا جنت میں انار ملے گا، دنیا میں سیب کھایا جنت میں سیب، دنیا میں کیلا کھایا جنت میں کیلا، دنیا میں فراولا کھایا جنت میں فراولا، دنیا میں فروٹ جو آپ کے پاس ہیں ہے نا وہ دنیا میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی کے پاس کوئی پھل آپ پیش کر دیں اور اس نے وہ دیکھا ہی نہیں ہے، وہ جانتا ہے کھانے کے لیے جلدی تیار ہوگا، غیر مانوس ہے، جانتا ہی نہیں۔ لیکن ایک آدمی آم پیش کر دیں، ہاں آم کھایا ہوا ہے، جانتا ہے، فوراً اٹھا کے کھائے گا، اس لیے کہ مانوس ہے۔ لیکن ایک اجنبی پھل جس کے بارے میں وہ جانتا ہی نہیں تو جلدی اسے لے گا نہیں لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی جیسے پھل فروٹ دیا جائے گا، لیکن دنیا کی لذت رہے گی، وہ لذت وہیں پتہ چلے گا جنت میں پہنچ کر کے۔ صرف نام ہوگا، نام دنیا کے ناموں جیسے، شکل دنیا کی شکل جیسی، لیکن وہ اس میں جو حسن ہوگا، یہاں کے پھلوں میں بھی حسن ہے نا کہ نہیں ہے؟ حسن سے خالی ہے؟ یہاں کے پھل بھی حسن ہے، دنیا میں بھی اللہ نے حسن رکھا ہے، بیوٹی، جمال، خوبصورتی دنیا میں بھی ہے، لیکن وہ حسن وہی اللہ دینے والا ہے جو اس کے کئی گنا حسن جنت میں پیدا کرنے والا ہے۔ تو وہاں یہی چیزیں ہوں گی، اسی شکل کی صورت ہوں گی، شکل و صورت کی ہوں گی، لیکن حسن منظر، خوشنمائی اور لطف و لذت بہت بڑھی ہوئی ہوگی، انتہا درجے کی خوشنمائی اور حسن منظر اور حسن لذت وہاں پائی جائے گی۔ تو ایک معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کہیں گے ارے یہ اس طرح کا پھل تو ہم نے دنیا میں کھایا تھا، لیکن جب کھائیں گے تو کہیں گے ارے نہیں نہیں بھائی، صرف دنیا کا نام ہے، یہ کوئی نئی چیز ہے۔ وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ تعالیٰ نے یہاں کھانے پینے کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد میں ایک اور لذت کا اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وقت بہت، اللہ نے اس کے بعد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنت میں ان جنتیوں کے لیے جوڑے ہوں گے۔ ازواج یہ زوج کی جمع ہے، جوڑے، مرد ہو تو عورت، عورت ہو تو مرد، دونوں ایک دوسرے کے جوڑے ہیں۔ بعض لوگ بیویاں کہہ دیتے ہیں، جوڑے کہو تو دونوں شامل ہو جاتا ہے، اور جب عربی زبان اس کو لے رہا ہے تو پھر آپ کو کہنے میں وہ ترجمہ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بیویاں کہتا ہے تو حرج نہیں، مردوں کو بیویاں دی جائیں گی، بیویوں کو ان کے شوہر دیے جائیں گے۔ بہرحال جوڑے بھی ہوں گے، اور جوڑے کیسے ہوں گے؟ اللہ نے ایک مختصر لفظ استعمال کیا، آپ اس کی شرح کرتے رہیے۔ ازواج مطہرہ، ان کے جوڑے پاکیزہ ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے۔ آج کن چیزوں سے صفائی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، کن چیزوں کی صفائی ہم چاہتے ہیں؟ وہاں پر پاکیزگی ہوگی، حسی بھی، معنوی بھی، خلقی بھی اور خلقی بھی۔ کیا مطلب؟ آج مرد کا جوڑا عورت ہے مان لیجیے، عورت میں کیسی کیسی گندگی جو ہے، جو آدمی چاہتا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو پھر یہ پاک ہوتی، صاف ہوتی۔ مہینوں میں کچھ دن حیض آتا ہے، کبھی نفاس کا خون آتا ہے، کبھی استحاضہ کا خون آتا ہے، یہ تو ایک طبعی چیز ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو منی اور دوسرے پانی خارج ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ سر سے شروع کریں، آنکھوں میں کیچڑ، ناکوں سے ریت بہے، منہ سے تھوک نکلے، بغل میں بدبو آئے، یہ ساری چیزیں یہ سب سے پاک ہوں گی جنت کی عورت، یا یہی عورت جنت میں جائے گی تو اللہ یہ سب سے پاک کر دے گا، وہاں کچھ نہیں۔ مرد ہے، مرد جمع کرتا ہے تو پانی نکلتا ہے، منی، کہتے ہیں جنت کے بارے میں لا منی ولا منیہ، منیہ موت کو کہتے ہیں اور منی پانی کو کہتے ہیں۔ منی پانی نکلنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ اس سے آگے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جنت میں بچہ کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ایک دن بوڑھے ہو جائیں گے تو بچہ ہمارا سہارا بنے گا، ہے نا، مر جائیں گے تو بچہ وارث بنے گا۔ جنت میں یہ سب کچھ ہے ہی نہیں، نہ بوڑھا ہونا ہے اور نہ مرنا ہے، تو نہ بچے کی ضرورت نہیں ہے، اور بچوں کو دیکھ کر کے آدمی کو جو مزہ آتا ہے اس کے لیے بچے رہیں گے، غلمان ولدان مخلدون رہیں گے، اللہ پہلے سے انہیں نہ رکھے گا، تو اس لیے الگ سے بچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لطف کے لیے، مزے کے لیے، ان کو دیکھ کر کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تو وہاں بچے رہیں گے، لیکن الگ سے بچے پیدا ہونے کی ضرورت ہو جس میں عورت کو مشقت اٹھانا پڑے، حمل ٹھہرے، تکلیف اٹھانا، وہاں تکلیف سے پاک ہوگی، عیب سے پاک ہوگی۔ عورت بد زبان ہوتی ہے تو آدمی پریشان رہتا
بہت بک بک کر رہی ہے، اللہ بد زبانی سے پاک کر دے گا، بد زبانی نہیں رہے گی اس کی۔ دل میں کینہ کپٹ ہو تو آدمی پریشان رہتا ہے، چاہے مرد کے دل میں ہو چاہے عورت کے دل میں ہو، نفرت اور کراہت اور بغض ہو، حسد ہو، جلن ہو تو پریشان رہتا ہے، اللہ ان سب سے پاک کر دے گا۔ نہ دل کے اندر کوئی خرابی، نہ زبان کے اندر کوئی خرابی، نہ جسم کے اندر کوئی خرابی، نہ اخلاق کے اندر کوئی خرابی، نہ ادب کے اندر کوئی خرابی، جتنی بھی خرابیاں آپ سوچ سکتے ہیں ساری خرابیوں سے اللہ پاک کر دے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنت میں ایسی بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ ہوں گی، جو ان گندگیوں سے، ان عیوب سے آلودہ اور لت پت نہیں ہوں گی، جن کو دیکھ کر کے جیسے دنیا میں کہتا ہے آدمی پہنچ کے خوش ہو جاتا ہے، ہلکی سی مسکراہٹ پا کر کے اور پہلو پا کر کے، اللہ تعالیٰ وہاں ایسے خوش کا اور عیش کا جو یہاں ناقص رہ جاتا ہے، آدمی جوڑے کے پاس جاتا ہے اور ایک مزہ لیتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے شاید ادھورا رہ گیا، پورا نہیں ہوا، لذت مکمل نہیں ہوئی، اس کو قضائے وتر کہتے ہیں۔ یہ لذت کہاں مکمل ہونے والی ہے؟ دنیا میں لوگ تلاش کرتے ہیں، دنیا میں مکمل ہونے والی نہیں ہے، یہ دنیا میں ہلکی ہلکی مثالیں دی گئی ہیں، یہ مکمل ہونے والی ہے آخرت میں، جنت میں۔ اس لیے کوئی چاہے کہ دنیا میں ساری چیزیں پا جائے تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس جنت میں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں آخری بات اللہ نے کہہ دی کہ جو نہ ہوتی تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد نعمت نہ تمام رہتی، نہ مکمل رہتی، ادھوری رہتی۔ آخری بات کیا اللہ نے فرمائے؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں آدمی کو راجہ بنا دو، بادشاہ بنا دو، یا بڑی سے بڑی نعمت جو تصور کر سکتا ہے، جو چاہتا ہے، جو خواہش رکھتا ہے دے دو، ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ نعمت چھن جائے گی، یا خود مر جائے گا، یا وہ چھن جائے گی، یا دشمن آ کے چھین لیں گے۔ جنت میں سارے خطرے ختم، نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ خود بوڑھاپا آنا ہے کہ طاقت ختم ہو جائے گی اس کے بعد اس کا مزہ نہیں لے پائیں گے، نہ ہی موت آنے والی ہے۔ دونوں جنت اور جہنم کے بیچ میں موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور کہے گا جہنم والو موت اب نہیں ہے، جنت والو موت اب نہیں ہے۔ اگر کوئی خوشی سے مر جاتا تو اہل جنت مر جاتے، اور اگر کوئی غم سے مر جاتا تو جہنمی مر جاتے، لیکن موت تو ختم ہے، موت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ ہے تکمیل نعمت کہ جو کچھ ملے گا وہ بہت اعلیٰ، بہت عالی شان، بہت عظیم الشان، اور وہ کبھی ختم ہونے والا، زائل ہونے والا، مٹنے والا، فنا ہونے والا، کبھی اس کا سلسلہ منقطع ہو جانے والا نہیں ہوگا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت ان پر مکمل کر دے گا۔ تو بہرحال یہ آیت بہت عظیم الشان ہے، جس میں اللہ نے خوشخبری، اور اس خوشخبری کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ ایمان اور عمل صالح کو اپنی زندگیوں میں لائیں، اور یہ خوشخبری کیا ہے؟ جنت کی خوشخبری ہے، اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری ہے بدبختوں کے مقابلے میں۔ اس میں اگر ہم مسائل دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے مسائل، اس میں ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں آپس میں خوشخبری کے موقع پر ایک دوسرے کو خوشخبری دینا چاہیے، یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں جو ہے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ اللہ نے فلاں نبی کو بیٹے کی خوشخبری دی، فلاں نبی کو پوتے کی خوشخبری دی۔ تو دنیا میں اگر کسی کو کوئی نعمت ملنے والی ہو، اس کی خوشخبری اگر آپ دیتے ہیں تو یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے، مشروع ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے اور دوسری آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال ادھورے ہوتے ہیں، ہمارے اعمال چاہے جتنا اچھا عمل کر لیں پھر بھی نقص رہے گا، پھر بھی کمی رہے گی۔ تو ہمارے اعمال ادھورے ہیں، ناکارے ہیں، ایمان میں بھی قسم قسم کا خلل ہے، اس کے باوجود اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ نے اس کے بدلے میں بہت بڑا اور سلسلہ ختم نہ ہونے والا انعام رکھا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم پہ دلالت کرتا ہے۔ ہمیشہ ہمیں اللہ کے اس فضل و رحمت کی
تلاش میں رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو اس جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور اسی طرح سے سلف صالحین کی رفاقت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔